دیکھیے آج ہم صرف عوامی پریشر، عوامی زور اور جو ہمارے نوجوانان پاکستان ہیں ان کی جو ایک دلی تکلیف ہے اس کی وجہ سے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ ہم نے کل دیکھا کہ ایک عادت بن چکی ہے اس ملک میں، پہلے تھوڑا سا ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، تھوڑا سا ظلم کرتے ہیں، جب وہ لوگ چپ کر کے ہمارے ثابت لوگ ہیں گزارا کر لیتے ہیں، پھر اس پہ تھوڑا اور بڑھا دیتے ہیں، پھر تھوڑا اور بڑھا دیتے ہیں، اب تک اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ اب جو حالات ہیں، اب آپ شریفی صاحب بھی آپ سے بات کریں گے کہ جو ہو رہا ہے اس ملک میں پچھلے 2 سال سے، خان صاحب کی میں کچھ آپ کو انسیڈنٹس بتا دیتی ہوں۔ ہمارا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے، خان صاحب کا جلسہ ہوتا ہے پشاور میں، اور جب یہاں سے نکلتے تو ان کی پائلٹ جیپ کو آگ لگ جاتی ہے۔ خان صاحب ایک ہیلی کاپٹر میں کہیں جا رہے ہیں، ہیلی کاپٹر میں خرابی آ جاتی ہے، اس کو لینڈ کرنا ہوتا ہے ایمرجنسی۔ خان صاحب جہاز میں بیٹھے ہیں اور جہاز کے پائلٹ کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ یہ جو سارے ہارٹ اٹیکس ہوئے، جو لوگ کیسز کو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے، وہ بیچارہ بندہ، یہ جو ٹی ٹی میں انوالو تھے ٹرانسفرز والے، ان کو بھی ہارٹ اٹیکس ہو گئے، جو ایف آئی اے کے افسران تھے ان کو بھی ہارٹ اٹیکس ہو گئے، اس پائلٹ کو بھی ہو گیا، وہ جہاز ایمرجنسی لینڈنگ ہوئی۔ خان صاحب پہ جو ایک پبلک قاتلانہ حملہ ہوا، جان لیوا حملہ، اس میں کتنے لوگوں کو تکلیف ہوئی، ایک بندہ جو روک رہا تھا اس مارنے والے کو، وہ شہید ہو گیا۔ خان صاحب کو 4 گولیاں لگی، بہت سارے لوگوں کو لگی۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جس ملک میں آپ کے پاس پہلے ہی اس کی مثالیں ہوں، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے پاکستان بنایا، وہ گورنر جنرل ہے پاکستان کا، اور وہ ایمبولنس میں کراچی کے بیچ میں سڑک میں لیٹے ہوئے ہیں۔ پوری کراچی میں دوسری ایمبولنس نہیں ہے کہ وہ خراب ایمبولنس سے ان کو نکال کے لے جائیں اسپتال۔ 4 گھنٹے وہ وہاں پہ، جب ان کی حالت خراب ہوتی ہے وہ دم توڑ دیتے ہیں پھر اسپتال میں۔ اسی آدمی کی بہن فاطمہ جناح، اس کو غدار قرار دیا گیا، اس کو بھی قتل کیا گیا، اور اس قتل کے کوئی کتاب جو لکھے کبھی، لیکن کچھ وکلاء بھی زندہ ہیں اس زمانے کے، ان سے کبھی ڈرائنگ روم کی آپ باتیں کریں آپ کو پتہ چلے۔ لیاقت علی خان اپوز کر رہے تھے ایک بیرونی ایجنڈا، ان کو کہا گیا تھا کہ آر سی ڈی اور یہ جو ہمارا ترکی، ایران اور پاکستان کا اکنامک کوریڈور بننا تھا آج سے کتنے سال پہلے، اس کو سکٹل کر دیں، آر سی ڈی کو ختم کر دیں۔ جب وہ نہیں مانے وہ بھی شہید ہو گئے، آج تک پتہ نہیں چلا۔ یہ وزیر اعظم تھے آپ کے ملک کے، یہ بدقسمت پاکستان ہے۔ فاسٹ فارورڈ کریں بھٹو صاحب پہ، بھٹو صاحب کا تو سب کو ہی پتہ ہے کہ ان کی شہادت کیسی تھی، پھر ان کی بیٹی کی شہادت کیسی تھی۔ جنرل ضیاء کو میں مینشن ضرور کروں گی کہ جب بیرونی طاقتوں نے، قوتوں نے ان کا کام لے لیا تو ان کو فارغ بھی کر دیا، اللہ ان کو بھی بخشے۔ کب تک پاکستان میں نظام ہوگا کہ اگر ملک کا سربراہ ہی محفوظ نہیں ہے تو ہم سب کی کیا اوقات ہے، ہمیں کون پناہ دے گا؟ یہ اتنی ساری جو آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ کیا کر رہی ہیں؟ یہ ایک لمحہ فکری ہے ہم سب کے لیے، عوام کے لیے، جرنلسٹ کے لیے، ساری دنیا کے لیے، کہ کیا اگر اس ملک کا وزیر اعظم، اس کی زندگی کو تھریٹ ہے۔ اب ایک عجیب سا ڈرامہ ہوا ہم نے دیکھا اڈیالہ کے باہر، اڈیالہ کے اندر ایک ہفتے 2 لوگ سنا ہے کہ قتل ہوئے، اگلے ہفتے دوبارہ 3 لوگ۔ جب ہم نے جا کے پوچھا اڈیالہ میں تو سپرنٹینڈنٹ صاحب نے بتایا کہ میم وہ کچھ پاگل لوگ تھے۔ میں نے بہت دل کیا، لیکن میں ان کی عزت کرتی ہوں تو میں زیادہ نہیں بولی، بٹ پاگل لوگ جیل میں کیا کرتے ہیں، ان کو تو پاگل خانے بھیجے یہاں۔ پھر اس کے بعد جی کچھ اسلحہ، جس طرح بتایا معظم بٹ صاحب نے کہ جی اسلحہ اور بارود ملتا ہے باہر سے اڈیالہ جیل کے۔ اڈیالہ جیل کے تو میں خود رہ چکی ہوں اڈیالہ میں، اس کے آگے پیچھے 2-2 3 کلومیٹر تو جیمز لگے ہوئے ہیں، وہ تو چڑیا تک نہیں آ سکتی ہے، تو وہ اسلحہ کیسے آ گیا، گولہ بارود کیسے آ گیا؟ اچھا، پھر اس کے بعد لمبے چوڑے چوڑے کوئی آتے ہیں افغانستان سے لوگ، بارڈر پار کر کے، کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کیسے آئے ہیں، اور ان کے سر پہ ماسک ڈال کے دلہن کو پیار سے اس کو لے کے جاتے ہیں باہر، اور ان کو کہ جی یہ تو اڈیالہ کو اٹیک کرنے آئے تھے دہشت گرد۔ پی ٹی آئی والے، پی ٹی آئی کا جھنڈا تو چھوڑیں، کل فلسطین کی ریلی ہوئی ہے، سینیٹر صاحب ہمارے جماعت اسلامی کے، ان کی فیملی کو گاڑی سے اتار دیا، اریسٹ کر دیا گیا کہ آپ فلسطین کے جلسے میں نہیں جائیں گے۔ کیا ہو گیا ہم کو، ہم پاگل ہو گئے؟ جو فلسطین کا جھنڈا پکڑ رہا ہے، پی ٹی آئی کا جھنڈا، اس کو تو آپ جیل میں ڈال دیتے ہو، بال کھینچ کے اس کو لے جاتے ہو، اور جو دہشت گرد اڈیالہ پہ اٹیک کرنے آئے ہیں، میں خان صاحب نہیں کہہ رہی، میں اڈیالہ کہہ رہی ہوں، ان کو آپ دلہنوں کی طرح باہر لے کے جا رہے ہیں تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ پاکستان میں ہزاروں جیلز ہیں، دہشت گردوں کو اڈیالہ کیوں جانا ہے، صرف پنجاب کیوں جانا ہے؟
سمجھ نہیں آئی اب تک اس بات کی. پھر یہ کہتے ہیں کہ علی امین صاحب ملنا چاہ رہے تھے خان صاحب سے, تو ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب سے ان کو خط آتا ہے کہ جی آپ پلیز لاہور مت پنجاب مت آئیے, آپ کے لیے خطرہ ہے. وہ چیف منسٹر ہے, اس کا پروٹوکول ہے, پولیس ہے, ایجنسیز ہیں اس کے ساتھ. پھر مجھے ایف آئی اے سے کال آتی ہے, میرا ایک کیس انہوں نے مجھ پہ کیا کہ آپ جی لاہور آئیں. تو میں تو آرڈنری سی ایم اے نہیں ہوں, پھر مجھے لاہور کیوں بلا رہے اگر اتنا خطرہ ہے پی ٹی آئی کے لیے لاہور میں. یہ تضادات آپ نوٹ کریں, یہ کس طرف جا رہے ہیں. خان صاحب کی جان کو خطرہ. آج سے مہینہ پہلے ہم آپ کے ساتھ ادھر ہی بیٹھے تھے, بات کر رہے تھے, اور مریم اورنگزیب نے کہا کہ اس فتنے کا سر ہمیں 10 سال پہلے قلم کرنا چاہیے تھا. آپ کو مجھ سے زیادہ پشتو زیادہ انگریزی آتی ہے. سر قلم کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مار دو نا, سر کاٹ دو. انہوں نے پھر 2-3 دن ایکسپلینیشنز دیتی رہیں صاحبہ کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو مار دو, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ذرا سائڈ پہ کر دو. پتہ نہیں کون سی انگریزی ڈکشنری سے ٹرانسلیشن یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں, عام فہم تو یہی اس کا مطلب ہے. 4 دن ہوئے کہ رانا ثنا نے تھریٹ دی ہے, پہلے بھی اس نے دی تھی, یا عمران خان ہوگا یا ہم ہوں گے. اسی طرح مریم نواز کی سٹیٹمنٹس ہیں, وہ ساری ہم آپ کے ساتھ ابھی شیئر کریں گے. ویڈیوز, آڈیوز نواز شریف کی, جاوید لطیف کی, مریم نواز کی, ساری نون لیگ کی. دیکھیں ہمارے ساتھ تو پیپلز پارٹی کی بھی نہیں بنتی, وہاں سے تو کبھی ایسی بات نہیں آتی. مطلب کہنے کا صرف یہ ہے کہ ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں, کس چیز کا انتظار. خان صاحب کے ساتھ 200 نقلی اس پہ کیسز کر دی, ایک بند پہ نہیں چپک رہا. جھوٹے دعوے, عجیب عجیب واہیات باتیں ان کی مسز کے بارے میں, ان کے نکاح کے بارے میں. مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ ملک کہاں جا رہا ہے. اخلاقیات کا جنازہ نکل گیا پاکستان میں. کل آپ نے دیکھا لاہور میں کیا ہوا ہے. 4 ملازمیں تھیں پاکستانی بچیاں جو غریب ہوتی, ملازمیں کہیں بن سکتی ہے کلب میں, اور وہاں پہ ہم سے جو ایک لوٹا اٹھ گئی تھی ایم پی اے صاحبہ, انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے مجھ سے چوری کی ہے. ان بچوں کو اسٹرپ سرچ کیا گیا. جو جیل سے بچے نکل گئے اپنی تشدد کی کہانیاں بتا رہے ہیں, وہ ٹوٹ ٹوٹ کے رو رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جیلوں میں کیا ہوا. ان کو کوئی ایف آئی آر نہیں کٹی ہیں, مجھ پہ کوئی ایف آئی آر نہیں کٹی تھی. صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ جو آپ کا لا اینڈ آرڈر کا سچویشن اس وقت ڈیٹیریٹ ہو گیا ہے, جو کر رہے ہیں, اس میں فائدہ کس کا ہے؟ کسی پاکستانی کا فائدہ اس میں ہے کیا؟ اس میں عمران خان کا فائدہ ہے کیا؟ چاہے وہ نون کا ہو یا پیپل کا ہو یا جے وائی ایف کا ہو یا اے این پی کا ہو, پاکستان میں چوریاں بڑھ جائیں, قتل بڑھ جائیں, ایک فارمر پرائم منسٹر کو جیل میں بیٹھے آپ دھمکیاں دے رہے ہیں, وہ کر کیا رہا ہے؟ آپ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تو اس کے جیل بیٹھے باوجود اس نے کھمبے کو بھی جب ٹکٹ دیا وہ کھمبا بھی جیت, یہ برداشت نہیں کر پا. ڈونلڈ ٹرمپ کی تقاریر اٹھا کے دیکھ لیں, وہ جو کہہ رہا ہے امریکہ میں, اور کسی کی نہیں سنی تو وہ بھی تو امریکہ ہے نا. باٹم لائن اس وقت ہمارے پاس صرف یہ ہے کہ یہ پاکستان کی جڑوں کو تکلیف پہنچے گی. اگر عمران خان کو کچھ ہوا, پاکستان کی جڑیں ہل جائیں گی, یہ آپ یاد رکھیں. یہ ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اس وقت پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. میں یہاں پہ اپنی بات روکوں گی اور باب شیر علی صاحب کو انوائٹ کروں گی کہ وہ آئیں اور اپنی جگہ سنبھالیں. شکریہ.